تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کوئی ساشا نہیں ہے، اسے پانی میں کھول کر بس پی لیا جائے انسان متقی بن جائے، نہیں۔ تقوی ایک مسلسل جد و جہد، مسلسل مراقبہ، مسلسل معاہدہ، مسلسل حساب کتاب، اور حتیٰ جزا و سزا کا عمل ہے۔ جب تک اس پروسیس سے نہ گزر جائے، ایسے نہیں ہے رستے پہ کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اٹھا جیب پہ ڈال، سال سال محنت چاہیے، تلاش چاہیے، زحمت چاہیے، تب جا کے ایک عادت چھوٹتی ہے، ایک بری خسرت سے نجات ملتی ہے۔ ایک دوران بعض اوقات 40 سال ہم اس نہیں چھوڑ سکتے، جب تک کہ دراز کرے، جب تک کہ پراپر طریقے سے اس گناہ سے بچنے کا احتمام نہ کرے، نہیں چھوٹتا، نہیں ہو سکتا۔ محنت چاہیے عزیز من، اور لیس للانسان الا ما سعی۔ وہاں بھی اس آیت کو اکثر مادی امور کے بارے میں لیتے ہیں کہ بھائی انسان جتنی محنت کرتا ہے رزق روزی ملتا ہے، نہیں۔ راہ سیر و سلوک میں، بندگی میں، اطاعت میں، تقرب الہی میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب تک جتنی محنت کرو گے اتنے صاحب تقویٰ بنو گے۔ جتنا تر آسانی، تر پروری، سادہ لوہی، سہل انگاری، اتنا انسان فسق کے قریب ہوگا، فجور کے قریب ہوگا، فسق کی وادیوں میں گر جائے گا، فاسق بن جائے گا۔ کوئی چاہے بغیر تعلیم کے، علم کے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے، نہیں ہو سکتا، محال ہے، خواب ہے۔ چاہے کبھی صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا، اور علم حقیقی معنوں میں بغیر تقویٰ کے انسان کے قلب میں، انسان کے نفس میں، انسان کے ضمیر میں جاگزین نہیں ہو سکتا۔ علم ہونا چاہیے پہلے کہ نیکی ہے کیا، اور پھر عزم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ نیک کام انجام دینا ہے۔ جب تک حسن کی معرفت نہ ہو، حسن کی طلب نہیں آتی، عشق نہیں آتا۔ پردے میں چھپا کے آپ کتنی حسین چیز رکھ دیں، کوئی عاشق نہیں ہوگا، کوئی توجہ نہیں کرے گا، کوئی تعجب نہیں کرے گا۔ جب تک یوسف کا جمال نظر نہ آئے، کوئی زیادہ تاجر بھی مصر کا خریدنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ پہلے حسن نظر آئے کہ طلب آتی ہے، اور حسن کا نظر آنا علم ہے، آگہی ہے، معرفت ہے۔ نماز کا جب تک حسن ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہمیں معرفت نہیں ہوگی کہ میرے قیام کی باطنی صورت کیا ہے۔ میں جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، عالم ملکوت میں منظر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے وجود سے کوئی نور اٹھ رہا ہوتا ہے۔ وہ آسمانی مخلوقات، باطنی نگاہ رکھنے والے، ان کو یہ نور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب میں اپنا گناہ کے مقام پر ہوں تو میرے بدن سے ایسی بدبو آتی ہے کہ 70 سال کے فاصلے سے، وہ جو قیامت میں آیا کہ بعض گناہگار ایسے ہوں گے ان کے بدن کی بدبو 70 سال کے فاصلے سے اہل جنت کو اذیت کر رہی ہے۔ وہ عمل یہاں کیا ہوگا، وہاں تو عمل کا گھر نہیں ہے۔ قیامت میں کوئی ایسا عمل کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے 70 سال کے فاصلے سے مومنین اور بہشت کو بدبو آ رہی ہے، لیکن بدبودار عمل اسی دنیا میں واقع ہوا ہے۔ اور اگر کوئی بہشتی مشام رکھتا ہو، اس کو یہیں پہ بدبو آتی ہے۔ رجل دکھایا تو
قبرستان جاتے ہیں پوچھتے ہیں اطراف والوں کو سے کہ آپ کو ایک سرخ سیرتی سیب کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہی، ان کا شام وہ نہیں ہے جو شیخ رجب علی خیرات کا ہے، نہیں پتا ہمیں خوشبو محسوس ہی نہیں ہوتی جو انہیں محسوس ہو رہی ہے، اور جب انہیں محسوس ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں پتہ ہے کہ اس کی خوشبو ہونے کے لیے سیب کی خوشبو ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وجود مقدس امام حسین کی خوشبو ہے۔ شیخ رجب علی خیرات امام حسین کے وجود کی خوشبو سن سکتا ہے؟ کوئی گناہ کی ایک غیبت کی ایک جھوٹ کی ایک فحشا کی بدبو بھی سن سکتا ہے؟ تو جب تک مجھے نہ بدبو محسوس ہو نہ خوشبو محسوس ہو تو نہ میں بدبو سے بھاگوں گا نہ خوشبو کی طرف جاؤں گا۔ جب تک نماز کی خوشبو کا پتہ نہیں ہے، جب تک روزے کی خوشبو کا پتہ نہیں ہے، جب تک زکات کی خوشبو کا پتہ نہیں ہے، جب تک علم کے حصول کی خوشبو کا پتہ نہیں ہے، جب تک غیبت کی بدبو کا پتہ نہیں ہے، کتوں کی خوراک کا پتہ نہیں ہے، جب تک مردار کی بدبو نہیں آ رہی، اس شخص کے دم منہ سے جو غیبت کر کے آیا تو میں بڑی خوشی سے غیبت کروں گا بھی سنوں گا، لیکن جب بدبو آنا اور اس کے مراحل ہیں، بدبو کے مراحل ہیں، ایک حسی خوشبو ہے، ایک حسی بدبو ہے، ایک عقلی خوشبو ہے، ایک عقلی بدبو ہے، ایک باطنی اور نفس باطنہ کی خوشبو ہے، اس کی بدبو ہے، ایک دفعہ ہماری ناک خوشبو سونگ رہی ہوتی ہے، یہ ناک، یہ شامہ، ایک دفعہ یہ بدبو سنتی ہے، ایک دفعہ نہیں، یہ ناک نہیں، میری عقل کا جو شامہ ہے اسے گرنا آتی ہے، فلا بات فلا غیبت فلا جھوٹ فلا گناہ، عقل مشمئز ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، اور اگر انسان سے رسول کی منزل میں خدا اس کو اور آگے لے جائے تو باطن کا نفس کا جو شامہ ہے وہ خوشبو سنتا ہے، وہ بدبو سنتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سفر ایسے طے نہیں ہوتا جب تک نیک کام کا حسن کم از کم عقلی طور پر ہمارے مواصلات میں، ہماری جو ریشنل آرگیومنٹس ہیں ان کی روشنی میں جب تک کم از کم ہمیں اتنا پتہ نہ چل جائے کہ نماز مفید ہے، نماز حسین ہے، تو تب تک ہمیں نماز ظاہر کا ہمیں کیسے بھی کہ میں نماز کے لیے جاؤں، مصلی پہ نماز جمعہ کے لیے جاؤں، کہاں جاؤں کہاں جاؤں، وہ حسن آپ کو نظر آئے اور حسن کے بعد رغبت ایجاد ہو، رغبت کی ایجاد کے بعد تم ارادہ کرو، عزم کرو، اور سیر و سلوک میں جیسے امام خمینی رضی اللہ عنہ نے جب وہ بتایا سب سے پہلے نیکی کا عزم، عہد، میں یہ کام کروں گا، پھر مراقبت کرنا کہ آیا میں نے وہ کام کیا ہے یا نہیں، میں نے کوئی عہد باندھا ہوا ہے، اگر کام کیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کام وہ نہیں کیا تو اپنے لیے بے شک دو وقت کے کھانا نہ کھانے کی سزا کو یاد کر لیں کہ اپنے دو وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، چونکہ میں نے آج مثال کے طور پہ افضل وقت میں نماز باوجود اس کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، کوئی شرعی وضو نہیں تھا، میں نے بنا وجہ افضل وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ تو عزیزان گرامی کئی بار کہہ چکا، علم جب تک نہیں ہوگا، معرفت جب تک نہیں ہوگی، عرفان جب تک نہیں ہوگا، من جملہ اعمال کا حسن، پورے قرآن کا نہی اور امر کا نچوڑ بالمعروف والمنکر، المعروف والمنکر ہے، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کے دل کو لبھائے، پسند آ جائے، اسے معروف کہتے ہیں۔ منکر جس سے آپ کو گھرنا ہے، اپنا بند کر دیں، آپ کا بند کر دیں، آپ پتہ ڈال دیں کہ میں نکل جاؤں یہاں سے، وہ معروف کا ہے۔ تو جب تک معروف کا عرف، اس کا حسن نظر نہ آئے، معلوم نہ ہو، عذابت ہوگی۔ البتہ پھر بھی اگر کوئی انجام دے تو ایسا ایسا وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو میں نے بتایا دو طرفہ تعلق ہے، جو بغیر علم کے تزکیہ کی طرف پڑھے آپ کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ، لیکن صرف اس طرح کے واجب ہے، اگر نماز پڑھنا شروع کر دی تو آہستہ آہستہ خدا آپ کے باطن سے، آپ کے ضمیر سے، آپ کے علم سے، آپ کے عقل سے پردے ہٹاتا جائے گا،
جان کے دریا ہے، ایک داستان ہے، درد دریا داستان ہے۔ جو میری تشخیص ہے آپ کے لیے، عامة الناس کے لیے، عوام کے لیے حجت تمام ہے تفسیر رمضان کے بعد۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، کوئی عام آدمی جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے نہیں کہہ سکتا بارگاہ وجود میں قیامت کے دن عذر پیش نہیں کر سکتا کہ کتاب نہیں تھی۔ ایک عظیم انسائکلوپیڈیا آپ کی زبان میں، عام فن زبان میں، خدا رحمت کرے، خدا پورے عمر دے رات اللہ سے مطالب شیرازی کو، علامہ صفدر نجفی کو، وہ پوری ٹیم جنہوں نے اس تفسیر کو تدوین فرمایا موجود ہے، آن لائن موجود ہے۔ آپ بیٹھ کے ایک کلم پہ تفسیر رمضان لکھے، غلط سے پہلے بھی ہوگا تو کیونکہ آپ کو رہنمائی کر دے گا صحیح سے پہلے کے ساتھ فلاں نکل آئے گا۔ ایک آیت کا آدھی آیت کی تفسیر عزیزان گرامی، یہ جب تک نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا، نور نہیں آئے گا، عقیدے اور عمل کیا حسن پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک ہم حسن آشنا نہ ہوں گے ہم حسین کے طالب و عاشق نہیں بنیں گے۔ انسان چونکہ اس کے علم کا آغاز، اس کے شعور کا آغاز محسوسات سے ہوتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو جاہل مطلب ہوتا ہے، انسان معصوم کی بات نہیں کرتا، وہ مستثنیٰ ہے، اور انسان جاہل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب ماں کے شکم سے آتا ہے، ایک حیوان کے بچے میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جب یہ نشو و نما پر نشو کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو پھر بھی ادراک اور محسوسات کے ادراک میں اس کا حیوان میں فرق نہیں ہے۔ گائے بھینس بکری کا بچہ بھی سنتا ہے، انسان کا بچہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، ان کو اپنی بولی جو بھی جتنی اللہ نے عطا کی ہے وہ بھی بات کرتے ہیں، اور انسان بھی بات کرتا ہے۔ ظاہر کا وہ بھی ادراک رکھتا ہے، اس کے سامنے حملہ آور شیر نظر بھی آتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حملہ کر رہا ہے مجھے کھائے گا، پکڑے گا، فرار بھی کرتا ہے، قتل امکان لڑائی بھی لڑتا ہے، جنگ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، اور انسان بھی ایسا ہے۔ تو یہ ظاہر کے ادراک میں قانون کا ادراک ہو، آنکھوں کا ادراک ہو، ناک کا ادراک ہو، زبان سے ان کو بھی نظر محسوس ہوتی ہے کھانے کی، اس لیے جو کھانا، جو گھاس، جو چیز بھی ان کے لیے لذیذ ہے وہ کھاتے ہیں، جو لذیذ نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو زبان کے ذائقے اور لذت کے ادراک میں، کانوں کے استعمال میں، آنکھوں کے بصر اور نور اور بینائی میں، خلاصہ ناک کے سونگھنے اور بشارہ میں ہے، اور ایسا کے فرق نہیں ہے۔ اب انسان میں اس کے بعد انسانیت کے رنگے میں داخل ہوتا ہے، انسانیت کے رنگے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ انسان محسوسات سے معقولات کی طرف جائے۔ عام انسان اسی مرحلے میں رہ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کی لذت وہ جو ہے کمپلیٹ تر متلوث حیوان کی لذت سے، زبان کی لذت اسی طرح سے اس کے کھانے ذرا اور زیادہ اس کے دسترخوان تو ممکن ہے 10 کھانے لگے، حیوان کے جو ہے اس کے سامنے ایک ہی چارہ ڈالا جائے یا 2 متلوث چارے ڈالے جائیں، اور بھینس کے آگے گھاس ڈال دیں تو اتنے مزے سے نہیں کھاتی، لیکن اگر کھان ڈال دیں، چوکر ڈال دیں تو ذرا اس پہ زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو بھینس کے لیے 2 کھانے میرے آپ کے 10 کھانے ہیں، 20 کھانے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کانوں میں اس کے لیے گانا نہیں ہے، البتہ کہتے ہیں ان کے لیے گانا ہے، وہ جو خودی خان خودی پڑھتے تھے، تھکا عمر بھی مسجد میں آ جاتا تھا، پھر بیچارہ اور اس وقت جب گر جاتا تھا تو پھر چلنے سے ہوتا تھا۔ چونکہ انسان ادھر سے شروع کرتا ہے تو انسان فطری طور پر اسی مرحلے میں محسوسات میں رہتا ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اس کو سخت لگتا ہے۔ انبیاء آتے ہیں کہ انسان کو آگے اس پار میں جائے۔ تو یہ دونوں کی سرنوشت ہے، لہٰذا دونوں اسطورہ پرست ہوتی ہے، جس سے ظاہر بھی ظاہر کے جو بھی مناظر ہیں، مظاہر ہیں، ان میں رہنا چاہتے ہیں، سب کچھ کو انہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے، انہیں کانوں سے سننا چاہتی ہے، اسی زبان سے
ہم تو زبان سے دیکھنے کے آتی ہیں، ہم تو ناک سے سننے کے آتی ہیں، ہم تو ہاتھوں سے ٹچ کرنے کے آتی ہیں. ہماری بات میں یہ ہمیں بہت نظر بھی آتا ہے، اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، اس کو ہم ظاہری ادراک سے، اس کا آواز سے ادراک بھی کر سکتے ہیں. تو جو انہوں نے بت بنایا ہے ہمارا بھی کوئی ایسا ہی بت بنا ہے. وہ خدا جس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، تمہیں بہتے پانی میں سے راستہ دیا، تم اتنا بڑا معجزہ بنا کر اس خدا سے غافل ہو گئے اور اس بت کو مطالبہ کرنے لگے نبی وقت سے کہ ہمارے لیے کیسا بت بنا دے، ہم اس کو سجدہ کریں. یہ ہے بنی نوع بشر، یہ ہے انسان. انبیاء سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قال انکم قوم تجہلون. یہ جہالت کا نتیجہ ہے. انسان ظاہر میں رہنا چاہتا ہے اور میں آپ بھی ظاہر میں رہنا چاہتے ہیں. ہم کوئی موقعوں میں موسیٰ سے بدتر نہیں ہیں، ہم کوئی قوم عاد و ثمود سے بدتر نہیں ہیں. یہ بنی نوع بشر کی سرنوشت ہے. آج اگر نبی نہیں ہے، آج اگر امام نہیں ہے، آج اگر موسیٰ آ جائے اور ہمیں معجزہ کو دکھا دے تو اس بار نہ کر ہم موسیٰ سے یہی کہیں گے کہ ہمارا بھی ایسا بت بنا دے، ہم اسے سجدہ کریں. یہ میری آپ کی سائیکی ہے. اس وقت نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ مصطفیٰ ہے، نہ مرتضیٰ ہے، نہ یوسف زہرا ہے. اس وقت آپ کے سامنے یا مولانا ڈاکٹر حسن ناظر صاحب ہے، یا مولانا سلمان جوادی صاحب ہے، یا غدیر صاحب ہے. یہ ہے وہ، یہی جو آپ کو منبر پہ نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو محراب پہ نظر آتے ہیں، یہی جو آپ کو نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ وہ عقل کی باتیں نہ کرو، وہ خدا کی باتیں نہ کرو، یہ ظاہر کو بت بنا دو. کہیں ہماری سرنوشت ایسی تو نہیں ہے. میں کہوں گا ہاں ایسی ہے. 2 مہینے میں ہو رہے ہیں، میں